نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے، ان کی تربیت اور تعلیم میں کیڈٹ کالج پٹارو کا کردار نہایت اہم ہے۔ جام شوروں میں کیڈٹ کالج پٹارو کی سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، کہا تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہماری ترجیح ہے۔ متحد عوام کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بھارت کے خلاف فتح فوجی نہیں اخلاقی بھی تھی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے اپنی خود مختاری اور دفاع کا تحفظ کیا۔ پاکستان کی خدمت کو کرنا ہم سب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں علاقائی امن، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر اتفاق، دفاعی اور عسکری تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری اور جغرافیائی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو، پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل دیا گیا۔ اعزاز دفاعی تعاون، قیادت اور علاقائی امن میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ سے حاضری، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجاوید کے روزوں پر حاضری دی۔ روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور سلامتی کی دعا کی۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا سرچشمہ قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ہم خیال جماعتوں کو ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ملک اور فوج ہماری ہے، پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، ہاتھ ملاؤ، بات کرو۔ ملکی حالات جامع مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی بولے آئین پر عمل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاشی استحکام کے بغیر گروتھ ممکن نہیں، آئین کی بحالی کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عابدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کر دیے گئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انتباہ کیا کہ سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی سی کے فیصلوں پر اپیل کے حق کی وضاحت، غیر قانونی قبضے ناقابل قبول ہیں۔ کینیڈا میں دہشت گردی کے الزام میں افغان شہری گرفتار۔ ٹورنٹو پولیس کے مطابق 26 سالہ افغان شہری کو داعش سے مبینہ تعلقات اور دہشت گردی کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ ملزم داعش کو مالی وسائل، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور قتل کے منصوبے بنانے میں ملوث ہے۔ ملزم نے نامعلوم افراد کے ساتھ دہشت گردانہ جرائم کی سازش کی۔ گرفتار افغان شہری سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ گھوٹکی کے کچے علاقوں میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، ڈاکوں کا صفایا کرنے کا دعویٰ۔ ایس ایس پی انور نے کہا 14 مسافروں کے اغوا کے بعد آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران کچا روجوانی، کچا عمرانی اور کچا کراچی سے ڈاکوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کچے کے کلیئر علاقے راجن پور پولیس کے سپرد کر دیے گئے۔ تباہ شدہ بنکروں سے اسلحہ اور بارود کی برآمدگی کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب۔ ڈاکوں کے مورچوں میں بڑے راکٹ پھٹنے کا اندیشہ۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے اتنا اسلحہ ملا ہے شاید وانا وزیرستان میں بھی نہ ملا ہو۔ گھوٹکی میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ واقعہ خانپور مہر میں پیش آیا، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ متاثرین صلح کے لیے مخالفین کے گھر آئے تھے، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ حالیہ واقعے سے ضلع میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ناصر حنیف قتل کیس میں 12 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عصمت اللہ نے فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت 16 سال قید، جرمانہ اور معاوضے کی سزا بھی دی گئی۔
3 ملزمان کو عدم شواہد پر باعزت بری کر دیا گیا۔ مجرمان نے فائرنگ کر کے راجہ ناصر حنیف، ہارون قدیر، عدنان اور عمران کو قتل کیا تھا۔ خاندانی زمین اور جائیداد کا تنازع قتل کا سبب بنا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عالمی سطح پر 3 اسٹار رینکنگ حاصل کر لی۔ اسکائی ٹریڈ رینکنگ کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو 3 اسٹار ایئرپورٹ قرار دیا۔ ایوییشن ماہرین کے مطابق کیفے، ریسٹورنٹ اور ڈیوٹی فری شاپس سے رینکنگ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی 3 اسٹار رینکنگ دی گئی۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کی سربراہی میں ٹیم کا بحریہ انکلیو کے قریب آپریشن 10,000 لیٹر تیار جعلی دودھ اور ملاوٹی اجزاء تلف، 425 کلو گرام ملک پاؤڈر اور 640 کلو گرام ویجیٹیبل گھی برآمد، 2 ملزمان گرفتار، کارخانہ سیل مقدمہ درج۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع۔ پشاور، ہنگو اور چارسدہ میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ چترال، کالام، مہڈنڈ اور مالم جبہ میں برف باری، ہر شہر سفید چادر اوڑھ گئی۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری، سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان میں طویل انتظار کے بعد بارشیں، صوبے بھر میں سردی کی لہر۔ چمن، کلا عبداللہ اور توبہ اچکزئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، نقصانات کا اندیہ۔ بارش سے بجلی کے کھمبے، دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ لاہور میں شدید دھند کے دوران بوندا باندی، سردی کی شدید اضافہ۔ ایبٹ آباد روڈ، گڑھی شاہو، مغل پورہ، شاد باغ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور، کانجراں اور چوہنگ کے اطراف بوندا باندی۔ بارش کے باعث حد نگاہ میں کمی، سڑکیں پھسلن کا شکار ہو گئی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری۔ 3 سال میں مغربی کنارے میں تسلیم شدہ یہودی بستیوں کی تعداد 69 ہو گئی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے کہا، نئی آباد کاریوں کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ نیتن یاہو کے ممکنہ دورہ نیو یارک نے عالمی توجہ حاصل کرنی۔ لو منتخب میئر زہران ممدانی کے گرفتار کے اعلان کے بعد صورتحال مزید حساس ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جلد نیو یارک دورے کا اعلان، تاریخ طے نہ ہو سکی۔ کونسل کی رکن اینا نے نیتن یاہو کو 1 جنوری کو دعوت دی ہے۔ دعوت میں نیو یارک اور اسرائیل کے گہرے تعلقات بحال کرنے پر زور دیا گیا۔ نیتن یاہو کا دعوت پر شکریہ، جلد نیو یارک آنے کا عندیہ دے دیا۔